کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہراہ قراقرم کے قریب واقع آبادی کو حالی کرانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اور کیا آپ ششپر نامی گلیشیئر کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور یہ گلیشیئر کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی وادی خنزہ میں ایک گلیشیئر کے سرکنے سے لاحق خطرے کے باعث حکام نے شاہراہ قراقرم کے قریب واقع آبادی کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا حکم دیا ہے۔ ششپر نامی یہ گلیشیئر گلگت بلتستان کے ان 36 گلیشیئرز میں سے ایک ہے جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر خطرے کا شکار ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت کی جانب سے بدھ کو جاری کیے گئے الرٹ کے بعد احسن آباد کے رہائشیوں نے انخلا کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ششپر گلیشیئر 10 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 1800 میٹر تک سرک چکا ہے اور مقامی حکام کے مطابق آنے والے دنوں میں انسانی جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے احسن آباد کے رہائشی مسکین گل نے بتایا کہ ششپر کے سرکنے کی وجہ سے پوری آبادی میں شدید خوف پایا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلد منتقل کر دیا جائے گا، مگر ابھی تک ایسے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض احمد فراق نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ حکومت نے مقامی آبادی کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ احتیاطی طور پر کیا ہے۔ امدادی ٹیمز اور متعلقہ اداروں کو فوری طور پر علاقے میں پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور منتقلی کا کام آئندہ دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ گلگت بلتستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر زبیر احمد صدیقی نے بی بی سی کو بتایا کہ گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب علاقے میں کئی سو گلیشیئرز متاثر ہیں، جن کو خطرے اور انتہائی خطرے کا شکار درجات میں تقسیم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں خطرے کا شکار گلیشیئرز کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جبکہ انتہائی خطرے کا شکار ایسے 36 گلیشیئرز کی نشاندہی کی جا چکی ہے جو کہ مختلف آبادیوں کے قریب واقع ہیں۔ ان کے مطابق گلیشیئرز کے متاثر ہونے کی وجوہات میں سرِ فہرست تو گلوبل وارمنگ ہے۔ اسی طرح ماحولیاتی تبدیلیاں جیسے گزشتہ برسوں میں برف اور بارشوں کا معمول سے کم یا زیادہ ہونا بھی ان وجوہات میں شامل ہیں، جن کے براہ راست اثرات گلیشیئرز پر پڑتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ انسانی طرز زندگی ہے۔ پورے گلگت بلتستان میں ایندھن کے لیے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں لکڑی ایندھن کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا دھواں کافی آلودگی پھیلاتا ہے جو ہمارے گلیشیئرز کو بہت متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح آبادی کا بڑھنے اور گلیشیئرز پر انسانی عمل دخل زیادہ ہونے سے بھی گلیشیئرز متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی گلگت بلتستان کے ڈائریکٹر جنرل فرید احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ ششپر گلیشیئر کے سرکنے کا عمل مئی 2018 میں شروع ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ششپر کے ساتھ ہی ایک اور گلیشیئر بھی ہے اور ان دونوں کا پانی ایک ہی نالے میں گرتا تھا۔ ششپر بڑھتا ہوا اس نالے کے قریب آ کر ستمبر میں ایک پہاڑ سے ٹکرا کر رک گیا تھا، جس کی وجہ سے اکتوبر اور نومبر میں اس کا رخ وادی میں آبادی والے علاقوں کی جانب مڑ گیا۔ یہی نہیں بلکہ ششپر نے اس نالے کا راستہ بھی بند کر دیا ہے جس میں دونوں گلیشیئرز کا پانی گرتا تھا، اور اس وجہ سے وہاں پر اب ایک گلیشیئر جھیل بن چکی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے 2010 میں خنزہ تحصیل کے گاؤں عطا آباد سے گزرنے والے دریا خنزہ میں مٹی کا تودہ گرنے کے باعث 20 افراد ہلاک اور دریا خنزہ میں پانی کا بہاؤ 5 ماہ تک رک گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک جھیل معرض وجود میں آ گئی تھی۔ فرید احمد کے مطابق ششپر مجموعی طور پر 1800 میٹر تک سرک چکا ہے۔ کبھی اس کے سرکنے کی رفتار کم اور کبھی 7 میٹر روزانہ کی سطح تک پہنچ جاتی ہے، تاہم یہ اوسطاً روزانہ 3 میٹر تک سرک رہا ہے۔ فرید احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ گلیشیئر شاہراہ قراقرم اور احسن آباد جہاں 170 کے قریب گرانے آباد ہے سے 5 کلومیٹر دور ہے اور اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق اس گلیشیئر سے شاید فوری خطرہ تو نہیں ہے، لیکن خطرات ضرور موجود ہیں۔ خطرات اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ حکام کا کہنا ہے کہ درمیانے درجے کے سیلاب کی صورت میں ششپر کے قریب واقع 15 سے 20 گھروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ بڑے سیلاب کی صورت میں 70 سے 80 گھروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ ماحولیات کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نعمان رشید نے بی بی سی کو بتایا
कि ग्लेशियर लीक आउट ब्रस्ट फील्ड या ग्लेशियर झील फटने से आने वाला सैलाब अचानक ही आता है, और ये इस वक्त होता है जब ग्लेशियर के अंदर किसी भी वजह से झील बन जाए। जब ये झील फटती है तो इससे कई मिलियन क्यूबिक फीट पानी और मलबा इंतहाई तेजी से निकलता है और सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक ग्लेशियर की हरकत की वजह से हुंजा में ज़ेरे तामीर एक बिजली घर पर जारी काम बंद करवा दिया गया है। 2 छोटे बिजली घरों जिससे मजमूई तौर पर 0.7 मेगावाट बिजली हासिल होती है, इन्हें भी बंद कर दिया गया है। सैलाब के खदशे के पेश नज़र एहसनाबाद के लोगों की हिफाजत के लिए बिजली घर के बाद दरिया के बहाव के साथ बंद की तमीर के काम भी फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। इनके मुताबिक चंद साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP के तहत किए गए एक सर्वे से हिंदूकुश, हिमालय और कराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों में 3000 से ज़ायद ग्लेशियर झीलों की निशानदेही हुई, जिनमें से 33 को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया था। सर्वे के मुताबिक इस सूरत हाल से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले 70 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो सकते हैं। नुमान रशीद का कहना था कि ये अदादो शुमार चंद साल पुराने हैं और इनमें इजाफा भी मुमकिन है। इन्होंने मजीद बताया कि 1981 से लेकर 2010 तक गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के इन इलाकों में जहां पर ग्लेशियर्स वाक़या हैं, दर्जा हरारत 1961 से लेकर 1990 तक के मुकाबले में 1.2 औस डिग्री तक बढ़ चुका है। ये अदादो शुमार साबित कर रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर्स मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।